السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے تین وہ اہم مسائل جس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اور یہ تین اہم مسئلے ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قربانی خراب ہو جائے، اس لیے آپ ان مسئلوں کو اچھے سے جانیں اور دوسروں تک یہ مسئلے سمجھا دیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی صحیح طریقے سے سمجھا دیں تاکہ ان کی بھی قربانی صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ تین مسائل کیا ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، پر وہ اپنے اوپر قربانی کو واجب ہی نہیں سمجھتے اور وہ قربانی ہی نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں 4 لوگ ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر قربانی واجب تھی۔ اب صاحب نصاب کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سمجھایا، لیکن میں پھر بھی آپ کو موٹے موٹے الفاظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس میں اتنا پیسہ ہو کہ جتنے پیسے سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ چند چیزوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ نمبر 1، سونے کا، چاندی کا۔ آپ کے پاس میں اتنا سونا ہو، یا آپ کے پاس میں اتنا چاندی ہو، یا آپ کے پاس میں اتنا کیش اماؤنٹ ہو، چاہے وہ کیش بینک کے اندر ہو، یا آپ کی جیب میں ہو، یا آپ کے گھر کے اندر ہو۔ یا اسی طریقے سے نمبر 4 ہے سامان تجارت۔ آپ نے کچھ مال لے رکھا ہے بیچنے کے لیے، تو ان چاروں چیزوں کو لگایا جائے گا۔ نمبر 5 ہے وہ سامان جو آپ کی ضرورت سے الگ ہو۔ کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ کی ضرورت میں نہیں ہے، استعمال نہیں ہوتا، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہے گھر کے اندر جو بس ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، استعمال نہیں ہوتی، تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ ان 5 چیزوں کو جوڑا جائے گا۔ اگر ان 5 چیزوں کو جوڑ کر اتنے پیسے بنتے ہیں کہ جتنے پیسے سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، جو آپ کے علاقے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، یا ان چاروں کو ملا کر، یا چاروں میں سے نہیں 3 کو ملا کر کے اتنے پیسے بنتے ہو، یا 2 کو ملا کر کے اتنے پیسے بنتے ہو، یا 1 کو ملا کر ہی اتنے پیسے بن رہے ہیں، تو اب آپ صاحب نصاب کہلائے جائیں گے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اگر گھر کے اندر 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، اور پانچوں صاحب نصاب ہیں، تو پانچوں کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ابو نے قربانی کر تو دی، ہمارے بھائی نے قربانی کر تو دی، اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ابو نے کر دی، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے بڑے بھائی نے کر دی، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے قربانی اس پر ہی واجب ہوتی ہے۔ والد صاحب وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اگر ان کے اوپر واجب ہے، تم اپنا حق ادا کرو، تمہارا بھائی اپنا حق ادا کرے گا۔ جس کے اوپر جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر الگ طریقے سے قربانی واجب ہوگی۔ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس سال ہم نے قربانی اپنے امی کے نام سے کی تھی، اگلے سال ہم اپنے ابو کے نام سے کریں گے، پچھلے سال ہم نے بھائی کے نام سے کی تھی، اس سال ہم اپنی امی کے نام سے کریں گے۔ یعنی ہم نے ایک نہ ایک کو سیٹ کر رکھا ہے کہ اس سال ہم نے قربانی فلاں کے نام سے کرنی ہے، اگلے سال فلاں کے نام سے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے اسی کے نام سے قربانی ہوگی۔ اگر وہ اپنے نام سے نہیں کرتا بلکہ اپنی امی کے نام سے کر رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو ابو زندہ ہیں، اور اگر ہم نے ابو کے نام سے قربانی نہیں کی تو کتنی غلط بات ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ ہی کریں گے، اور اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ میں اپنے والد صاحب کے نام سے بھی قربانی کریں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ پھر تو آپ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے نام سے بھی کر رہے ہیں اور اپنے والد صاحب کے نام سے بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر قربانی واجب تھی اور آپ نے صرف اپنے والد صاحب کے نام سے کر دی یا اپنی امی کے نام سے کر دی، تو ان کو تو ثواب پہنچ جائے گا، لیکن آپ گنہگار ہوں گے چونکہ آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس کو بھی بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ گھر میں جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اسی کے نام سے قربانی کرنی چاہیے۔ نمبر 3 آتا ہے قربانی کے گوشت کا مسئلہ۔ ہمارے یہاں 3 حصے ہو جاتے ہیں قربانی کے گوشت کے۔ ایک حصہ ہمارا خود کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ ایسا کرنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، اچھا ہے، آپ 3 حصے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس گوشت کو پورا بھی کھانا چاہتے ہیں، پورا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ آپ کا گوشت ہے۔ قربانی کا سارا گوشت ہمارا خود ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا گوشت فلاں کے گھر بھیجا، اب وہ ہم کو بھیج رہا ہے، یا ہم نے ہم جس رشتہ دار کو قربانی کا گوشت بھیجیں گے وہ بھی ہمیں بھیجے گا، ایسا چلتا ہے۔ یعنی جو رشتہ دار ہمیں بھیجے گا ہم اس کو بدلے میں بھیجیں گے، اور جو نہیں بھیجے گا ہم اس کو نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس کے یہاں بھی گوشت ہے، وہ آپ کے یہاں بھیج رہا ہے، آپ کے یہاں گوشت ہے، آپ اس کے یہاں پر بھیج رہے ہو، تو یہ تو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو اگر گوشت دینا ہے تو آپ ان لوگوں کو دو جنہوں نے قربانی ادا نہیں کی، جو صاحب نصاب نہیں تھے، جو غریب تھے، آپ کے پڑوسی ہوئے، آپ کے رشتہ دار ہوئے، آپ ان لوگوں کو دیکھو کہ کون غریب ہے، وہاں پر گوشت بھیجو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو گوشت بھیج دیا، حالانکہ انہوں نے قربانی بھی کی تھی اور وہ آپ کو بھیج رہے ہیں؟ تو یہ ادلا بدلی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اور آپ اگر چاہیں تو سارا کا سارا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 مسئلے ہو گئے، امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے، اور آپ قربانی کے سلسلے میں کوئی بھی سوال آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔